السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لیسن حروف تہجی اور ان کے مخارج کے بارے میں ہے۔ ہم حروف تہجی کو ان کے مخارج کے مطابق پڑھیں گے۔ مخارج کے مطابق پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہم ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے الف، واو اور یا ہیں۔ ان کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ۔ ان کو اس طرح پڑھیں گے: الف، واو، یا۔ اور یہ تب پڑھے جاتے ہیں جب یہ مدہ ہوں۔ حروف مدہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہیں حروف حلقی، اور حروف حلقی کا مخرج حلق ہے، اور حلق کے 3 حصے ہیں۔ سب سے اوپر والے کو ادنیٰ حلق کہتے ہیں، درمیان والے کو وسط حلق، اور سب سے نیچے والے کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے جو نیچے والی حلق ہے ہا اور حمزہ، اور درمیان والی حلق سے ادا ہوتے ہیں عین، حا، اور سب سے اوپر والی ادنیٰ حلق سے غین، خا ادا ہوتے ہیں۔ دوبارہ سنیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے بعد قاف اور کاف کا مخرج ہے۔ زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخری حصہ جب نرم تالو کے ساتھ لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے اس سے تھوڑا آگے والا زبان کا حصہ جب اوپر تالو کے ساتھ لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں: قاف، کاف، قاف، کاف۔ آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہی ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں: الف، واو، یا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، عین، حا، عین، حا، غین، خا، غین، خا، قاف، کاف، قاف، کاف۔ مخرج نمبر 7 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: جیم، شین اور یا۔ یا کے بارے میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ یا مدہ تھا، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں: جیم، شین، یا۔ مخرج نمبر 8، اس سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے: واد۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داروں سے لگے تو واد ادا ہوتا ہے، اور یہ دائیں طرف سے مشکل ادا ہوتا ہے، اور بائیں طرف اگر بائیں طرف والی داروں کے ساتھ زبان لگائیں تو آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں: واد، واد۔ مخرج نمبر 9 سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک دار اور دانتوں کے مصوروں سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں: لام، لام۔ مخرج نمبر 10 ہے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون بھی لام ہی کی جگہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن ایک دار کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مصوروں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، یعنی کہ لام جب ادا کرتے ہیں تو زبان دار کے ساتھ بھی لگتی ہے، لیکن نون ادا کرتے وقت صرف اوپر والے 3 دانتوں کے مصوروں سے لگتی ہے۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں: نون، نون۔ مخرج نمبر 11 سے را ادا ہوتا ہے۔ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مصوروں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اب تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تیر کا نشان دیا ہوا ہے،
تو جب زبان کے کنارے کا پیچھے والا حصہ اوپر والے دانتوں کے 3 مستوروں سے لگتا ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں را را۔ مخرج نمبر 12 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے تا، دال، طا ادا ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں، تا، دال، طا، تا، دال، طا۔ مخرج نمبر 13 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، فا، ذال، وا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے فا، ذال، وا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، فا، ذال، وا، فا، ذال، وا۔ مخرج نمبر 14 اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں، یعنی اوپر اور نیچے والے دونوں دانت آپس میں ملے ہوں گے اور زبان ان دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ مخرج نمبر 15 سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے، فا۔ اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر والے 2 دانتوں کا سرا جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، فا، فا۔ مخرج نمبر 16 سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو۔ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کا جو حصہ گیلا ہوتا ہے ان کا آپس میں ملنے سے با ادا ہوتا ہے، اور بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی جب خشک ہونٹ آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، با، میم، با، میم۔ اس کے بعد واو ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے، واو، واو۔ مخرج نمبر 17 خیشوم، یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، یہاں سے گنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف گنہ نون اور میم ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ نون مشدد اور میم مشدد پر گنہ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو گنہ کہتے ہیں، ان الذین، مم، اللہم۔ شد والے میم اور شد والے نون پر جس طرح میں ناک میں آواز لے کر گیا ہوں اسے گنہ کہتے ہیں۔ گننے کے بارے میں تفصیلی لیسن انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ایسے الفاظ کے بارے میں ہے جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، لیکن اگر ان میں فرق کر کے نہ پڑھا جائے تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ اور الف میں فرق پڑھیں گے۔ الف ہمیشہ زبر زیر پیش سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، نہ جزم ہوتی ہے، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش۔ جب خالی الف ہو تو پھر وہ الف پڑھا جائے گا،
اگر زبر، زیر، پیش یا جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ جیسے با زبر الف با، سین زبر الف سا۔ اور جب الف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو پھر اس کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اور اسی طرح اگر الف پہ جزم ہو تو اس کو کچھ یوں پڑھیں گے، با زبر حمزہ با، سین زبر حمزہ سا۔ اس کے بعد حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ حمزہ کی آواز کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، جیسے یؤمنون، یأکلون۔ اور عین کی آواز کو نرم اور بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں، جیسے یعلمون، یعملون، یفعلون۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یؤمنون، یأکلون، یعلمون، یفعلون، یؤمنون، یأکلون، یعلمون، یفعلون۔ اس کے بعد سا، سین اور صاد ہے۔ سا کی آواز نرم اور باریک ہوتی ہے، جیسے ثمر۔ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے سبیل، سفرۃ، سرور۔ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے صبر، صحفا۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ سا کی آواز باریک ہوگی اور نرم ہوگی، اس میں سیٹی نہیں ہوگی۔ سین کی آواز سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی اور باریک ہوگی، اور صاد کی آواز موٹی ہوگی اور سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد تا اور طا ہے۔ تا دو نقطوں والا، اس کی آواز باریک ہوگی، جیسے یتلون۔ اور طا اس کی آواز موٹی ہوگی، مطلع۔ سباتا، مطاع۔ اس کے بعد حا اور ہا ہے۔ حا کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے بحر، صحفا۔ اور ہا کی آواز بغیر رگڑ کے نرمی سے نکلتی ہے، جیسے شہر، ہمزۃ۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بحر، صحفا، شہر، ہمزۃ۔ اس کے بعد ذال، ذا، ظا اور ضاد ہیں۔ ذال کی آواز باریک اور نرم ہوگی، جیسے ذکر۔ ذا کی آواز سخت، باریک اور سیٹی کے ساتھ ہوگی، جیسے زینۃ، زبر۔ وا کی آواز نرم ہوگی اور موٹی ہوگی، جیسے ظلم۔ اور ضاد کی آواز وا سے بھی موٹی ہوگی، اس سے بھی زیادہ، جیسے ضرب، ضالین۔ اب ہم ان چاروں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ذالک، یزکا، عظیم، ضالا۔ اس کے بعد قاف اور کاف ہے۔ دو نقطوں والا قاف، اس کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، جیسے قمر۔ اور بغیر نقطوں کے کاف، اس کی آواز کو باریک پڑھیں گے، جیسے کفر۔ اب ہم ان دونوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ قتل، قدر، کفر، کفوا۔ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ اور ان کا مجموعہ ہے خص، واغتن، قض۔ جیسے خلق، صبر، عرض، رغدا، طارق، حق،
وعظ